تمام تر فوکس پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے ساتھ الائنس ہونا چاہیے، اور یہ الائنس ایک دفعہ ہو گیا اور پھر اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیصلہ کریں کہ ہم ریزائن کرتے ہیں پارلیمنٹ سے، تو پھر دیکھیں اس نظام میں بہت بڑا ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو تحریک کے لیے بھی اور آپ کو پارلیمان میں اسٹریٹجی کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر چاہیے۔ اگر آپ ان کو فی الحال میری نظر میں اگر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، آپ شارٹ ٹرم میں گیمز ہیں آپ کے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ جج صاحب درجنوں مرتبہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آئے ہیں، درجنوں مرتبہ، تو کیوں نہیں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی الائنس آگے بڑھ پاتا یا کوئی ان کی بات چیت آگے نہیں بڑھتی؟ 100% الائنس نہ ہونے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی۔ جب آپ نے پہلے کہا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے اور جے یو آئی سے کریں گے، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ ٹی وی آن کریں گے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر چیف جسٹس پاکستان لیٹر لکھتے ہیں کہ جی آپ آئیں، یہ سارے 1 منٹ نہیں لگاتے وکیل، یہ سارے جو ہیں پھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان بھی این جی او نہیں چلا رہے، وہ بھی پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں، سو ان کا بھی یہ ایک ان کے بھی تحفظات ہیں تحریک انصاف کو لے کے۔ یہ لیڈرشپ جو ہے، مجھے خود انہوں نے کہا کہ یہ انڈر 19 کی لیڈرشپ ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے خان صاحب کو میری ریکویسٹ تو ہوگی کہ وہ عارف علوی، اسد کیسر، شاہ محمود قریشی، باقی جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، مراد سے، اسد سے، مراد صاحب سے، اسد کیسر سے، باقی لوگوں سے، حماد اظہر سے، اسلم اقبال صاحب وغیرہ سے، اور ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے وہ بنا کے لائیں۔ ادروائز تو دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی چوہد صاحب آپ اکثر و بیشتر موجودہ لیڈرشپ کے اوپر ذرا تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہی تھی، اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی، چونکہ یہ سارا معاملہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی کا کہ کس طرح سے رہائی ان کی ممکن ہوگی، تب پی ٹی آئی کے بارے میں سوچا جائے گا۔ خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کی رہائی وکلاء کے ذریعے نہیں ہوگی، سیاستدانوں کو موقع دینا چاہیے، تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو 188 سے زیادہ مقدمات ہیں ان کی نوعیت جو ہے وہ سیاسی ہے، اس میں لیگلی کوئی ایک نقطہ بھی شامل نہیں ہے؟ جعلی کیسز ہے نا، وہ تو ہر ایک کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، ایک بھی قانونی کیس تو نہیں ہے نا، سارے جعلی کیس ہیں۔ اچھا، تو پھر انہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے اگر سیاسی سو نوعیت نہیں ہے؟ فیصد 100% بیٹھنا چاہیے، 100% بات چیت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کو اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے بیٹھنا چاہیے۔ آپ جی ڈی اے کو ساتھ بٹھائیں، آپ مولانا کو ساتھ بٹھائیں، آپ جماعت اسلامی کو ساتھ بٹھائیں، آپ فقان عباسی صاحب کو ساتھ بٹھائیں، اس سے دیکھیں آپ کا وزن بڑھے گا۔ جب آپ اتنے یہ لوگ اس سائڈ کے اوپر ٹیبل پہ ہوں گے، حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا ان کو انکار کرنا۔ صحیح ہے۔ ابھی جو سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں چوہد صاحب، تو اس میں عمر ایوب جیسا نام بھی ہمیں نظر آتا ہے، شبلی فراز صاحب بھی نظر آتے ہیں، اور بھی دیگر ایسے پرانے چہرے ہیں پی ٹی آئی کے جو ابھی موجود ہیں، لیکن تمام کا ایک یکساں ایک موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چوہد صاحب باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، بہت اچھے اچھے مفید مشورے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، لیکن موجودہ لیڈرشپ پہ جو تنقید کرتے ہیں فواد چوہد صاحب، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ واپسی کے لیے راستہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ ذرا آپ کا کاؤنٹر آرگومنٹ آ جائے۔ ہمیں کو موجودہ لیڈرشپ نے تو نہیں نا واپس لانا، وہ تو عمران خان نے لانا ہے، ان کو دل ہوگا ان کا، وہ لے آئیں گے، نہیں آئے گا نہیں جائیں گے۔ ان کی تو بیچاروں کا نہیں نا کوئی یہ لیول تو نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی شامل کریں گے یا باہر کریں گے، ظاہر ہے ان کا لیول تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم جانے اور خان صاحب جانے۔ صحیح ہے۔ اچھا چوہد صاحب مجھے یہ بھی بتائیں، ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مخصوص نشستوں کے بعد، وہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ واضح آرڈر ہے کہ 9 اگست تک فیصلہ ہونا چاہیے جو ملٹری سے ریلیٹڈ کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کیس، بلکہ یہ مصدقہ ہی سمجھ لیں کیونکہ دعوے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی حیثیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک پریشر گروپ دیکھیں گے یا ایک پولیٹیکل پارٹی ہی سمجھیں گے آپ اسے؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے فیصل نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ہوگا، جی۔ اور وہ اب سب کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس پہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، ابھی آپ دیکھیں نا یہ کیس جس طرح سے انہوں نے لڑا ہے، اگر آپ چونکہ اس وقت ابھی آپ کور کر رہی تھیں، آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ چل رہا تھا پیناما کا، جی جی تو پیناما کا عمران خان صاحب صبح آتے تھے روزانہ 9 بجے، وہ پورا اس کو جو ہے وہ بتاتے تھے کیا کرنا ہے، ایک میڈیا اسٹریٹجی بنتی تھی، لیگل اسٹریٹجی بنتی تھی، اور ایک بڑا امپیکٹ تھا اس سارے کیس کا۔ یہاں پہ وہ اکیلا حامد خان، اکیلا سلمان راجہ جا کے جو ہے وہ ججوں سے لڑ لڑ کے آ گئے ہیں۔ بھئی آپ نے کہا اتنے بار پریزیڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ایک باہر جو ہے وہ کوئی جونیئر وکیل بھی ساتھ آپ کے باہر نہیں کھڑا ہوا۔ تو دیکھیں یہ پالیٹکس میں تو ساری جو ہے وہ الفاظی کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے،
ایکشنز کی اپنی جگہ پہ ہے، پلاننگ کی اپنی جگہ پہ ہے، میڈیا پرسیپشن بنانا آپ نے جو ہے وہ بنانا تھا. تو انفارچونیٹلی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بالکل نووسز ہیں، پولیٹیکل نووسز ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. یہ جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی جج صاحب، تو پرسیپشن تو ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، پرسیپشن تو یہ بھی چل رہا ہے. یہ تو ایسے ہی علیمہ بی بی نے کہہ دیا بات، وہ تو چلے کو ماسٹر ورڈز نہیں ہے. مائنس مطلب کس سے مائنس ہونا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ ووٹ اس کا ہے یا عمران خان کا ووٹ ہے؟ آج عمران خان جماعت اسلامی کے ہیڈ ہوں گے، سارا ووٹ ادھر ہوگا. وہ آئی پی پی کے ہیڈ ہوں گے، ادھر ہوگا. پی ٹی آئی آلریڈی مائنس ہو چکی ہے. پی ٹی آئی میں یہ جو سارے لوگ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کونسلر بھی بن سکتے ہیں عمران خان کے بغیر؟ تو عمران خان کیسے مائنس ہوں گے؟ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو وہ بندہ جس کے ساتھ لوگ ہیں وہ کیسے مائنس ہوگا؟ لیکن جو فیصلے جج صاحب ہو رہے ہیں وہ تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں. ان فیصلوں کا کیا ہے؟ یہ 6 مہینے 8 مہینے سال ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ کیسے؟ دیکھیں نا، جس حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے، جس سسٹم کی بنیاد نہیں ہے، وہ کتنی دیر چل جائے گا؟ ایک آخری سوال، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جج صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سوات کا بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اور ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں، ہر شہری جو سوات کے معاملات کو دیکھ رہا ہے وہ تکلیف کے اندر ہے. آج عطا طارق صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے، اور گورنر کے پی کے نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی استعفیٰ جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو فوراً دینا چاہیے اس کے اوپر. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس استعفے کی جگہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کا نام ہونا چاہیے تھا؟ نہیں گل میں اس بات کے اوپر تو شاید حادثہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. باقی صوبوں میں، پنجاب میں، سندھ میں کیا حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. یہ تو صوبائی ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. صوبوں میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سروسز دے سکیں. سندھ میں بھی، پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بچے جو ہے وہ بیچارے جب گیس آکسیجن ختم ہو گئی تھی اور وہ وہاں پہ جو ہے ان کا بہت سارے بچے جو ہیں ان کے بیچارے جان سے چلے گئے تھے. صحیح. تو سندھ میں ایسے حادثے ہوتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ علی امین کو بالکل استعفیٰ دینا چاہیے، بٹ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ جس وعدے کے اوپر کے پی گورنمنٹ بنائی گئی تھی جی، عمران خان کو باہر لانے کے، وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. بہت اور بہت دو شکریہ. سال اور بہت 2 سال شکریہ. بعد بھی